السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک بہت ہی مزے کی اور خوفناک کہانی لے کر آیا ہوں۔ تو جلدی سے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، بانو کے گھر کے قریب ایک برساتی نالا بہتا تھا جہاں پر گاؤں کے سب لوگ کپڑے دھوتے تھے۔ بارش ہوتی تو اس کا پانی گندا ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ پانی صاف ہو جاتا۔ تب لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس وقت گھروں میں کپڑے دھونے کا رواج نہ تھا، لوگ اسی طرح نالوں پر جا کر کپڑے دھویا کرتے تھے۔ بانو کی 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے جو اس سے بڑے تھے، یعنی وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی اماں جب بھی کپڑے دھونے جاتی تو اسے ساتھ لے جاتی۔ بانو کی اماں کپڑے دھوتی رہتی اور وہ ان کو سوکھنے کے لیے گھاس پر پھیلا دیتی۔ گندے کپڑے دھل جاتے تو دونوں ماں بیٹیاں کپڑے سمیٹ کر گھر آ جاتی تھی۔ شام کے بعد اس نالے کی طرف سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا۔ شام کے بعد بہت سے لوگوں نے نالے کے پانی میں تیرتے ہوئے ایک لمبے بالوں والی چڑیل کو دیکھا تھا، جس کی وجہ سے سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایک پانی والی چڑیل رہتی ہے۔ اس لیے لوگ شام ہونے کے بعد سے اس راستے پر نہ جاتے تھے۔ بانو آج پھر اپنی امی کے ساتھ کپڑے دھونے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی کام کر رہی تھی تاکہ شام ہونے سے پہلے پہلے کپڑے دھل جائیں اور وہ یہاں سے جا سکیں۔ کام کے دوران بانو کو یوں محسوس ہوا کہ پانی کے اندر کوئی چیز ہے۔ خوف کے مارے اس کی آواز بند ہو گئی۔ بانو کی امی کپڑے دھونے میں اتنی مصروف تھی کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا کہ بانو کس کیفیت سے گزر رہی۔ بانو تھوڑی دیر تک سانس روکے پانی کو غور سے دیکھتی رہی، لیکن پانی کی سطح پرسکون تھی، تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ شام سے پہلے وہ دونوں کپڑے دھو کر فارغ ہو گئی۔ جلدی جلدی کپڑے سمیٹ کر وہ گھر کے راستے پر چل پڑی۔ بانو کی امی تیز قدموں سے چل رہی تھی اور بانو بھی ان کے پیچھے تیز رفتاری سے ہی چل رہی تھی۔ اسے ابھی تک پانی میں تیرتا ہوا وہ سایہ آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بانو نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ جس پتھر پر بیٹھ کر اس کی امی کپڑے دھو رہی تھی، اس پر ایک لمبے کالے بالوں والی چڑیل کھڑی تھی۔ اس کے دانت بھی لمبے لمبے اور سرخ تھے۔ بانو نے دوڑتی ہوئی اپنی امی کے قریب آ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ لوگ ایسے ہی باتیں بناتے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی پانی والی چڑیل ہوتی تو وہ دن میں بھی دکھائی دیتی نا۔ آج اپنی آنکھوں سے چڑیل کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا تھا۔ اس نے امی کو یہ بات نہ بتائی، ورنہ وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ رات کو بھی بانو بہت دیر تک ڈرتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ پانی والی چڑیل آ رہی تھی۔ آج ان سب بہن بھائیوں کو چھٹی تھی۔ بانو کی امی اسے اپنے ساتھ کپڑے دھونے کر نالے پر لیں گی۔ پچھلے چند روز سے بارش ہو رہی تھی، اس لیے وہ کپڑے نہ دھو سکی تھی۔ آج موسم صاف اور خوشگوار تھا۔ گاؤں کی بہت سی عورتیں پہلے سے کپڑے دھونے کے لیے نالے پر موجود تھیں اور کپڑے دھو رہی تھی۔ بانو اور اس کی امی بھی کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئیں۔ آج بانو اپنے اسکول کا بیگ بھی دھونے کے لیے لائی تھی۔ بارش کی وجہ سے بہت دن تک کپڑے نہ دھلنے کی وجہ سے بہت سارے کپڑے جمع ہو گئے تھے۔ آج بانو اور اس کی امی کپڑے دھوتے دھوتے تھک گئی تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ کپڑے سمیٹ کر گھر آ گئی۔ بانو نے جب کپڑے دیکھے تو اس میں اس کا اسکول بیگ ہی نہ تھا۔ امی، مجھے یاد ہی نہیں رہا، ایک چھوٹے سے پتھر پر میں نے اپنا بیگ سوکھنے کے لیے رکھا تھا اور اسے وہیں بھول آئی ہوں، بانو نے روتے ہوئے اپنی امی سے کہا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر باقی ہے، تم جلدی جلدی سے جاؤ اور بیگ اٹھا کر لے آؤ، اس کے رونے پر اس کی امی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت شام نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اکیلے جاتے ہوئے ڈر رہی تھی، اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کو وہ ساتھ لے کر چلی گئی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپسی کے لیے مڑی تو اس کا چھوٹا بھائی زمین پر گرا ہوا تھا۔
وہ پریشانی سے آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ پانی والی چڑیل سامنے کھڑی تھی۔ اس کا بھائی اس کی چڑیل کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ چڑیل بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس کے کھانے کا شکار جو مل گیا تھا۔ بانو کو اپنی امی کی بتائی ہوئی بات یاد آ گئی۔ جب بھی تمہیں ڈر لگے تو قرآن آیت اور سورتیں پڑھا کرو۔ جینوں چڑیلیں بھی اللہ کے پاک کلام سے ڈرتی ہیں۔ بانو نے جلدی سے زبانی یاد کی ہوئی صورتیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی، اس کی وجہ سے چڑیل کو اس کی آواز پسند نہیں آ رہی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر چڑیل نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ بانو نے صورتیں پڑھنا جاری رکھا اور چڑیل کی طرف پھونک مار دی۔ چڑیل کو تو جیسے آگ لگ گئی، زور سے تڑپنے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ میں تمہیں ایک ہی صورت میں معاف کر سکتی ہوں، اگر تم یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی انسانوں کو تنگ نہ کرو۔ بانو نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور کبھی کسی انسان کو تنگ نہ کروں گی، تکلیف سے تڑپتے ہوئے اس نے کہا۔ بانو نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ اور کبھی کسی انسان کو تنگ نہ کرنا۔ اس سے پہلے کچھ اور پڑھ کر تجھ پہ پھونک دوں اور تمہارے جسم میں آگ لگ جائے، بھائی جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تم اب ایسا مت کرنا، میں جا رہی ہوں، چڑیل نے بانو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس کے چھوٹے بھائی کو ہوش آ گئی۔ وہ حیران نظر سے بانو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلو اٹھو، گھر چلیں، امی ہم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں گی، بانو نے اپنے چھوٹے بھائی جیدی سے کہا، اور وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ جیدی جلدی ہوش میں آ گیا۔ اتنی دیر میں گاؤں کے بہت سے مرد اور عورتیں اس کی امی اور ابو کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہیں زندہ دیکھ کر سب بہت خوش اور حیران ہوئے۔ بانو اور جیدی نے انہیں چڑیل کے باغ جانے والی سارے قصہ سنا دیا۔ سب گاؤں والے ان کی بہادری کی تعریف کرنے لگے اور اب کوئی بھی اس راستے پر جانے سے نہیں ڈرتا تھا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دلچسپ لگی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو لازمی دبا دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں کسی نئی خوفناک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔